اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ اما بعد۔ حضرات، میرا مقصود یہ نہیں ہے کہ کسی ایک متعین آدمی کا بیان ہو، بلکہ کام کی بات چاہے میں کہوں چاہے یہ کہیں یا اور کوئی کہے بس وہ کافی ہوتی ہے۔ لہذا میں کسی تقریر کے لائق بھی نہیں ہوں اور کام کی باتیں ہو چکی ہیں، لہذا کوئی تقریر وغیرہ نہیں، صرف چند باتیں جو میں کر رہا تھا آپ سے اسی طرح کی چند باتیں چند منٹوں میں عرض کر کے پھر دعا ہو جائے۔ میں اپنی بچیوں سے اور بہنوں سے خاص طور پر مخاطب تھا اور حضرت مولانا انوار صاحب کی تقریر ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے عیب ایسے ہیں جو عورتوں سے مردوں میں آتے ہیں۔ میں کوئی جوش و خروش سے نہیں بیان کر رہا ہوں، میں بھی بہت زور زور بولتا ہوں لیکن بالکل آہستہ بول رہا ہوں۔ بہت سارے عیب ایسے ہیں جو ہماری گھر کی بچیوں سے بہنوں سے مردوں میں آتے ہیں۔ اس کا اگر کسی کو مشاہدہ کرنا ہے یعنی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو کسی ایک شادی کو لے لیجیے، کوئی ایک شادی کو لے لیجیے۔ جہیز کا مسئلہ، کپڑوں کا مسئلہ، سگار بناؤ کا مسئلہ، شادی ہال کا مسئلہ، جب اندر سے حکم ہوتا ہے تو شوہر صاحب سارے آپ کے جیسے تھوڑے ہیں، بہت سارے نکھٹو بھی تو ہیں جو اپنی محترمہ کا اتنا کہنا مانتے ہیں، نہ اللہ کا مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کا مانتے ہیں۔ پیسہ ہے تو آپ کو خرچ کرنے میں کیا تکلف ہے؟ معلوم ہوتا ہے جیسے محترمہ ہی نے پیسہ دیا ہے سارا کا سارا، آپ کو خرچ کرنے میں کیا؟ اب آج کل زمانے میں صاف لفظوں میں سن لیجئے، اس باب میں چاہے مرد غلطی کرے یا عورت غلطی کرے، 500 روپے کا شادی کارڈ، 250 روپے کا، 300 روپے کا، 400 روپے کا باقاعدہ طور پر شادی کارڈ نہیں ہوتا ہے، وہ ایک قیمتی چیز ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہم لاٹ صاحب کے بچے کی شادی ہے اور ہم اتنے بڑے بادشاہ قسم کے آدمی ہیں کہ ہم شادی کارڈ اتنا زیادہ پیسہ شادی کارڈ میں لگا رہے ہیں۔ آپ سوچئے ذرا، یہ ہمارے لیے ہے زیبدار بات، ہمارے لیے ہے ایسی بات؟ شادی کارڈ کس کے کام آئے گا؟ صرف ذرا دیر کی واہ واہ کے لیے، ورنہ وہ آئے گا جس کے ہاں جا رہا کوڑے میں پڑ رہا۔ اگر میز پر سجایا جائے گا تو کچھ دنوں کے بعد وہ بھی گردآلود ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ آپ غور کیجیے، اتنی ہی جگہ پر آرام سے کھانا کھلایا جا سکتا ہے، لیکن ہماری انسلٹ ہے کہ کوئی اعلیٰ درجے کا حال ہونا چاہیے۔ حال والے کے پاس گئے، لانچ والے کے پاس گئے، اس نے کہا 2.5 لاکھ روپیہ لے لیں، بس کوئی حرج نہیں۔ بہت سارے ایسے ہوئے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں، 2.5 لاکھ کے 2 لاکھ لے لو، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ 2 لاکھ جو ہیں وہ 2 روپے کے برابر ہے۔ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ چاہے مرد صاحب اپنی پنک میں یہ کر رہے ہوں یا اپنی محترمہ کے حکم میں یہ کر رہے ہیں۔ یہی اسلام ہے، یہی مسلمان، اس سے کم میں نہیں کام ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل شادی ہال رشوت دے کر کے حاصل کیے جا رہے ہیں کہ ان کی بکنگ ختم کر دو، ہم اتنا پیسہ زیادہ دیں گے، ہم کو یہاں لا کے رکھ دیں۔ ایسا ہو وہی کھانا پہلے ہم لوگ کھاتے تھے۔ بتاؤ پہلے صحت اچھی ہوتی تھی یا آج اچھی ہوتی؟ پہلے اچھے لوگ ہوتے تھے، طاقتور، مضبوط،
یا آج مضبوط ہوتے؟ پہلے ہوتے۔ پھر بوفے سسٹم تو پہلے تھا نہیں، اصلی کھانا کھاتے تھے، ٹہلنے کے وقت ٹہلتے تھے، اور یہ موبائل جو ہاتھ میں ہمارے بندھا ہوا ہے اس وقت تو تھا نہیں، اور علم غلم جو روزانہ کھانے سے پہلے کھایا جاتا ہے ہوٹلوں میں جا کر کے، دکانوں پر کھڑے ہو کر کے آئس کریم وغیرہ، یہ رواج اس وقت تو تھا نہیں۔ اس وقت زیادہ طاقت، میں دنیاوی طاقت کی بات کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے، کوئی آدمی لاکھ کچھ کہے، میرے پاس اس وقت آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی آیت میں پیش کروں یا نہ کروں، لیکن اللہ کی قسم یہ غلط ہے کہ بدعمالیوں کا اثر ہر اچھے عمل پر پڑے۔ اگر بدعمالی کرو گے تو ہر ایک اچھا عمل متاثر ہو کر رہے گا، نماز پر بھی اثر پڑے گا، روزے پر بھی، اور بدعمالیوں کا جو نقد اثر ہوتا ہے، یاد رکھیں، نقد اثر، گھر سے برکت چلی جاتی، گھر میں برکت نہیں رہتی جب سارے لوگ مردوں کی طرح پڑے سو رہے۔ میں نے بہت چھوٹا بچا کر کے لفظ کہا ہے، میں نے کہا مردوں کی طرح پڑے ہوئے، اور ایک آدھ اپنے بڈھا بڑھیا کوئی نماز پڑھ لے، باقی پورا گھر ایسا ہے کہ 10 بجے 9 بجے سو کر اٹھے، رات میں 12 بجے سے پہلے تو سونے کا سوال نہیں، 12:30 بجے کار پر بیٹھ کر کے حضرت گنج جائیں گے، الٹا سیدھا کام کرنے کے لیے، وہاں کھانے پینے کے لیے، پھر وہاں سے واپس آئیں گے۔ گھر کی برکت گئی، قسم پیسہ تو بہت مل رہا ہے۔ اچھا، آپ کیا برکت کا نام پیسہ رکھتے ہیں؟ کیا برکت پیسے کو کہتے ہیں؟ تو پھر آپ ورم کو صحت بھی کہیں۔ اگر کسی آدمی کو ورم ہے، پیٹ اتنا پھولا ہے، ایک ایک ہاتھ اتنا موٹا، اور وہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ جا کر کے اس سے کہیں کہ میاں اللہ مبارک ہے، بڑا پیارا جسم آپ کو عطا ہوا ہے، وہ کہے گا مجھے گالی دے رہے ہو بے ایمان، یہاں تم کیوں مرے ہو؟ کہا آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، بولتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں، بیٹھے تو بڑے اچھے لگتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ 100 کلو سے بھی زیادہ کے ہو گئے۔ تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا لیجیے یہ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، وہ برا مانے گا۔ کیوں؟ یہ صحت نہیں ہے، یہ ورم مضر ہے، صحت مفید ہے۔ یہ برکت جسے ہم سمجھ رہے ہیں، یہودیوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، نصارہ کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، سب کے پاس پیسہ ہے، خود مسلمانوں کے پاس پیسہ ہے۔ پیسہ روپیہ جو ہے وہ برکت کی نشانی نہیں ہے، بے ایمانی کو ختم کرنا، اور بے ایمانی کے ختم کرنے کے بعد جو ایمان نصیب ہوگا وہ ہے برکت کی نشانی۔ حضرت نے فرمایا، بڑی پیاری بات حدیث ہے اور انتہائی معتبر حدیث ہے، میں ایک ٹکڑا سنا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا دیکھو، قرآن جو پڑھے وہ سب سے بہتر ہے۔ حضرت نے فرمایا قرآن جو پڑھائے وہ سب سے بہتر ہے۔ سب سے بہتر کون کہہ رہا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحکم الہی۔ آپ جو بھی بولتے ہیں، آپ کی مبارک زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ سب سے بہتر قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کو پڑھے، قرآن کو پڑھائے۔ حضرت کے فرمان کا آسان ترجمہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا۔ اب کہا جائے گا واہ صاحب واہ، ہمارے پاس تو
کبھی کبھی ہمارے یہاں فاقہ بھی ہو جاتا ہے، اور فلاں آدمی جو قرآن نہیں پڑھاتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، اس کے یہاں کبھی فاقہ نہیں ہوتا، وہی بات آ جائے گی۔ ورم کو آپ صحت سمجھتے ہیں، ورم کو آپ سے، حضور کے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا تھا۔ معوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، بہت بہت دن ہو جاتے تھے۔ ازواج مطہرات حضرت کی خدمت میں درخواست کر رہی ہیں کہ حضرت پہلے فاقے ہوتے تھے، پریشانیاں ہوتی تھی، اب تو بہت مال آتا، اس میں ہمارا بھی حصہ دے دیا کیجیے۔ جبکہ حضرت عائشہ، حفصہ، میمونہ، سودا، صفیہ، ام سلمہ، جویریہ، جتنی آپ کی ازواج مطہرات اور ہماری مائیں ہیں، یہ سب کی سب حق بجانب ہیں۔ ہر عورت کو اپنے مرد سے نان نفقہ واجب مانگنے کا حق، گناہ نہیں۔ حضرت سے کہا، حضرت نے سنا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک بالا خانے میں چلے گئے، قصہ لمبا ہے وہ نہیں بیان کروں۔ واپس آپ لوٹے نہیں، نماز کے وقت نماز پڑھنے مسجد میں آتے تھے، پھر واپس چلے جاتے۔ پہرے پر حضرت بلال کو بٹھا دیا کہ دیکھو کسی کو آنے نہ دینا۔ کافی عرصہ ہو گیا، غالباً 1 مہینہ یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم ہوا، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، اور یہی دن گزرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، حضرت عمر کے دل میں بہت قراقر ہوا، اور وہ کسی بات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ابھی بتایا نہیں مولانا کہ جب شیطان تک ان سے بھاگتا تھا تو پھر کون ٹکے گا؟ ظاہر بات ہے شیطان سے تو سب کم ہی کم ہو گئے۔ حضرت کے پاس گئے، اور یوں نہیں کہ ڈائریکٹ چلے جائیں۔ حضرت بلال سے زور سے کہا، اتنے اونچے تھوڑے کوٹھے ہوتے تھے جیسے یہاں محل ہوتے، زور سے کہہ دو، جاؤ کہہ دو حضرت عمر آیا ہے، حضرت آپ سے بات کرنے۔ سن لیا حضرت بلال سے کہا آنے دو، ورنہ بلال نہ جانے دیتے، وہ پہرے پہ تھے۔ حضرت کو دیکھا کہ آپ ایک چٹائی کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کا کرتا اترا ہوا ہے، اور چٹائی کے نشانات آپ کے پیٹھ پر یا بدن کے کسی حصے پر پڑے ہوئے۔ حضرت عمر کا دل بھر آئے اور کہا، حضرت یہ لوگ جو دنیا کے کتے ہیں، یہ باغ و بہار کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ اس حالت میں۔ حضرت نے سر اٹھایا، حضرت عمر کی طرف، کیسے دیکھا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، کس طرح دیکھا ہوگا، اور بڑے مزے کی بات فرمائی یہ دنیا کے کتے ہیں، ان کو دنیا بہت پیاری معلوم ہوتی ہے، ہمارا حصہ آخرت۔ یہ گفتگو محض کلام کو جاری کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ وہاں سے آئے، حضرت کیا آپ نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا؟ یہ انتہائی بدتمیزی کی بات۔ حضرت عمر اس سے کوسوں دور منہ لے لی۔ اس کے بعد میں عرض کیا کہ حضرت آپ یہاں بالا خانے پر تشریف فرمائیں، کیا آپ نے لوگوں نے اڑا دیا کہ نیچے شور تھا کہ حضور نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا؟ کیا یہ آپ نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا ہے، طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نیچے آئے اور اللہ اکبر وہی کہا کہ جو اڑائی جا رہی ہے باتیں منافق اڑا رہے ہیں، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ اور حضرت عمر نیچے آئے، حضور کے پاس اوپر جبریل آئے اور آیات قرآنیہ لے کر کے کہ آپ اپنے بیویوں کو بلائیے، جائیے۔ سب سے پہلے حضرت نے حضرت عائشہ کو بلایا، عائشہ جلدی جواب نہ دینا، تمہاری عمر کا میں یہی سوچا ہوگا، حضور اپنے ابا ابو بکر سے مشورہ کر لینا۔ حضرت عائشہ نے کہا، حضرت اس میں مشورے کی کیا بات ہے، کیا پوچھا ہے اللہ نے؟
یا نساء النبی، اے پیغمبر کی اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیاوی زندگی چاہتے ہو فتعالین، آؤ، ایمان نہیں جائے گا، جہنم میں نہیں جاؤ گی، سب کچھ ہے، لیکن ہم تمہیں دنیا دے دیں گے، پھر اپنی زوجیت میں نہیں رکھیں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا حضرت یہ کوئی پوچھنے کی بات، یہ کوئی پوچھنے کا، انی اختار اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، قرآن میں یہی ہے، وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، تو یاد رکھو تمہارا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ نبی کی بیویاں اسرت کے زمانے میں رہیں، انہیں گوارا، وہ اسرت کو اللہ کی نعمت سمجھ رہی ہیں، اور ہم لوگ اگر پیسہ مل گیا ہے تو اس پر غرور کر رہے ہیں، اپنے رزق پر کسی کو اگر چاقو چلانا ہے، چھری چلانا ہے، آگ لگانا ہے، رزق کے دروازے کو بند کرنا ہے، تو یاد رکھو اللہ کے بندوں اور بندیوں، تم اگر شکر نہ ادا کرو اور اللہ کی طرف سے برکت تمہیں نصیب نہ ہو تو یہ رزق بیکار ہے، خراب ہے، اور برکت آئے گی اعمال حسنہ سے اور بری باتوں کو ترک کرنے کے نتیجے۔ شادی ہو، ابھی کہاں شادی، ابھی تو منگنی ہو رہی، کیا ہوگا منگنی میں؟ کتنے لوگ آئیں گے، پتہ نہیں کتنے لوگ آئیں گے۔ کبھی منگنی والے نے یہ پوچھا نمازی کتنے ہوں گے، بے نمازی کتنے ہوں گے، جواڑی کتنے ہوں گے، اور جوا نہ کھیلنے والے کتنے ہوں گے، شرابی کتنے ہوں گے، شراب نہ پینے والے کتنے ہوں گے؟ پوچھا کسی نے؟ اس موقع پہ سب ایک صاحب آئے، بڑے متقی پرہیزگار داڑھی والے، ہم نے کہا خیریت کیا معاملہ ہے، یہاں آپ کے وہاں کیا آج کوئی دعوت ہے، شادی وادی ہے؟ کہ نہیں منگنی ہے، تاریخ رکھی جائے گی۔ ہم نے کہا توبہ کیجیے، اپنی داڑھی کی لاج رکھو، اپنی داڑھی کی لاج رکھو۔ چل مولانا ہم آپ کو بھی دعوت دیتے، لیکن ڈر کے مارے، یہ سب عورتوں نے کیا ہے۔ میں نے کہا آپ کو عورتیں جنت میں بھی لے جائیں گی اور عورتیں جہنم میں بھی لے جائیں گی، لہذا جہنم والا راستہ آپ اختیار کریں۔ اللہ کے بندوں بندیوں، پوچھو مسئلہ، معلوم کرو، شادی سب کے یہاں ہوئی، شادی سب کے یہاں ہوئی، حضور کی شہزادیوں کی بھی شادی ہوئی، صحابہ اکرام نے بھی اپنی بچیوں کی شادی کی ہے، سب جگہ ہوتی ہے، لیکن ہوش میں رہو، ہوش میں۔ شادی کا دعوت نامہ منہ سکوڑ سکوڑ کے ہنس رہے ہیں، ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد انگریزی میں لکھا ہوا ٹھاٹ دار بہت اعلیٰ درجے کا لفافہ، کیا کہنا، ہم تو لفافہ بازار میں اگر کہیں خریدے تو ملے گا بھی، جس کے اندر وہ حضرت تشریف فرما ہے شادی کارڈ صاحب، کل یہ فلاں دن شادی ہے، تو ہم نے کہا اچھا نکالو بیٹا اس سے، وہ صاحبزادے انہی کی شادی تھی، انہوں نے نکالا، ہم نے کہا بیٹے پڑھو اس کو، کیا لکھا ہے اس میں؟ اب وہ میرا منہ دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا کیوں؟ میں پڑھ نہیں پاؤں گا۔ کیوں؟ تم انگلش نہیں جانتے؟ چلیں گے نہیں۔ تو ہم نے کہا اگر اس میں یہ لکھا ہو کہ تمہارے علاوہ فلاں کی شادی، تو تم کیا کرو گے؟ تم کیا کرو گے؟ یہ تو میں نے تفریحی بات کہی، میں کہہ یہ رہا ہوں کہ کچھ نہیں معلوم، لیکن آنکھ بند کیے ہوئے بری رسموں کی طرف ہم دوڑ رہے ہیں اور بری رسمیں اختیار کر رہے ہیں۔ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ کون آئے گا تمہارے بات ترک کروانے کے لیے؟ آج کے بعد جو زمانہ آ رہا وہ اس سے زیادہ خراب، وہ اس سے زیادہ خراب، لہذا اپنے گھروں کو درست کرو اور دینداری پیدا کرو، قرآن پاک کی خود تلاوت کرو، اپنی بچیوں سے کہو وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، جن کے قرآن پاک صحیح نہیں ہے صحیح کرواؤ، جو غلط پڑھ رہے ہیں ان کی غلطیوں کی اصلاح، تو کام بننے والا ہے، ورنہ بننے والا نہیں۔ میں زیادہ بیان کر گیا، میں تو 2-4 منٹ کچھ کہنا چاہتا تھا، مولانا کی تقریر ہو گئی، بس وہ کافی ہے۔ دیکھو سن لو،
کل 10:30 بجے جلسہ ختم کرنے کا ہمارا ارادہ ہے، جو 4 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو ہو جائے۔ دعا ہوگی، سب لوگ آمین یہ بھی سن لیجیے ساتھ۔ یہاں کی دعا ستون ابی لبابہ والی دعا نہیں، یہاں کی دعا جو خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کے اور منتظم سے چمٹ کر کے جب ہم دعا کرتے ہیں اس کے برابر نہیں۔ یہاں کی دعا صرف اللہ کا نام اتنے دلوں لیا گیا اور اتنے زمانے سے اس زمین پر اللہ کو پکارا جا رہا ہے، اللہ کے محبوبوں کا تذکرہ ہو رہا، اس لیے قبول۔ ابھی آج بتی نہیں آ رہی، ہم نے کہا بتی انشاءاللہ آئے گی فوراً آ جائے گی، کیونکہ میری کوئی کرامت نہیں ہے، کسی غلط فہمی میں نہ مبتلا ہوئی ہے، نہ میرا کوئی کرتب ہے، بتی کو تو آنا ہی نہیں۔ لہذا اللہ نے اگر شفا مقدر رکھی ہے تو انشاءاللہ یہاں کی دعا سے شفا ہو، اللہ نے اگر موت مقدر کر رکھی ہے تو انشاءاللہ دعا کے نتیجے میں اچھی موت ہے۔ یہ سب باتیں سوچ کر کے مستورات کم سے کم آئیں، اب یہ سن لیں گے تو زیادہ آئیں، ظاہر ہم تو نہیں بھگائیں گے کسی کو، لیکن تمہارا آنا گھنٹوں بیٹھنا، 1 سال تو ایسا ہوا کہ میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا راستے میں عورتیں، یہاں جو پروگرام تھا ان لوگوں سے جلدی سے کاغذ لیا، اسی وقت دعا کرا دی، نہ بیان کیا نہ خود کا جاؤ، ایک ہنگامہ، سب لوگ آئے جلدی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں جب زیادہ مجمع ہوتا ہے تو بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے، اس لیے جلسہ جلدی ختم کروں گا انشاءاللہ، اور آپ لوگ جلدی سے جلدی آنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی، دعا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے گھروں میں جو برائیاں ہیں انہیں دور فرما دے۔ اے اللہ جو نیکیوں کی کمی ہے، اے اللہ اس کمی کو ختم فرما کر نیکیوں کی طرف ہمیں راغب فرما دے، ہمارے دلوں میں نیکیاں کرنے کی رغبت پیدا ہو جائے، غرور کو دور فرما دے۔ اے اللہ بدعات سے ہمیں نجات دے دے۔ اے اللہ غیبتوں کا ماحول جو بنا ہوا ہے اس کو دور فرما دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ جس پر آپ کی رحمت اچھی لگے اور آپ اس پر اپنی رحمت فرمائیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بہت سارے ہمارے عزیزوں نے، بچوں نے پرچے دیے، ہم ان کے لیے بھی روز دعا کرتے ہیں، یہاں بھی اور وقتوں میں بھی، کہ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جن کے کاروبار دھیمے ہیں، نہیں چل رہے ہیں، اے اللہ غیب سے ان کے رزق کا انتظام فرما، اور رزق کے نہ ملنے میں جو چیز حائل ہو اے اللہ اسے دور فرما دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، اور ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم۔